السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے مختلف شہروں میں چلنے والی میٹرو بس اور اورنج ٹرین جو لاہور میں چل رہی ہے اس کے حوالے سے۔ دونوں موضوعات پر ایک ہی وقت میں گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آنے والی مشکلات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ سب سے پہلے میٹرو بس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ فیلڈ میں عوام کی سہولت کے لیے جو بسیں چلائی جا رہی ہیں یہاں پہ، ان کی تعداد تقریباً 65 کے قریب ہے، لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس میں سے تقریباً جو 42 بسیں ہیں وہ روٹ پر چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن جو بسیں خراب ہیں اور وہ ڈپو پہ کھڑی ہیں، ان کو صحیح حالت میں لانے کے لیے جو متعلقہ محکمہ ہے اس کے پاس نہ تو اس کے پارٹس موجود ہیں، فنڈز کی کمی ہے، گاڑیوں کے ٹائر جو ہیں وہ پھٹ چکے ہیں، اور جو چل رہی ہیں ان کے ٹائروں کی حالت بھی خستہ حال ہے۔ کئی میٹرو بسیں جو ہیں وہ چلتے ہوئے روٹ پہ راستے میں خراب ہو جاتی ہیں۔ ان کی جو دیکھ بھال ہے بہت کوتاہی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو مسافر ہیں وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کو بر وقت اپنی منزل پر پہنچنا مشکل ہو رہا ہے۔ بسوں میں کیونکہ بسوں کی تعداد کم ہو گئی ہے اور بسوں میں رش بھی جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اسی طرح جو یہ روٹ ہے گجو متا سے لے کے شدارہ تک، اس میں سڑک جو ہے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور جو اس کے میٹرو بسوں کے جو اسٹیشن ہیں ان میں لائٹنگ اور دوسری جو سہولتیں ہیں اس کا بھی فقدان نظر آ رہا ہے۔ اس منصوبے پہ کروڑوں روپے لگانے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں نئی بسیں حکومت جو ہے وہ یہاں پہ لانے سے گریزاں ہیں، لیکن یہ جو بسیں خراب ہو رہی ہیں یہ کوئی ایک دم سے نہیں ہوئی، یہ گزشتہ 2-3 سال سے یہ مسئلہ جو ہے وہ پیش آ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ان بسوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ روٹ ایسا ہے کہ اس پہ عام کوئی دوسری گاڑیاں جو ہے وہ نہیں چل سکتی، اس پہ صرف میٹرو بس ہی چلائی جا سکتی ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو یہ بسوں کی تعداد جو ہے اس کو پورا کیا جائے، اور دوسرا جو اس کے دیگر مسئلے ہیں ان کو بھی فوری طور پر دیکھا جائے۔ یہ سڑک کی جو صورتحال ہے اس کو بالکل اس سٹینڈرڈ کے مطابق دوبارہ سے تعمیر کیا جائے جو کہ یہ میٹرو بسوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کے جو سٹنگ کیپیسٹی ہے اس کو بھی کسی طریقے سے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ بسیں جو ہیں وہ ان کی تعداد پوری نہیں ہوگی مسافر مشکلات کا شکار رہے گے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں تو اورنج لائن ٹرین جو ہے وہ اس کا بھی کچھ اسی طرح اس کے جو اسٹیشن ہے اسی طرح اس کی صورتحال ہے۔ اس میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ بجلی سے یہ چلنے والی ٹرین، اس کے کروڑوں روپے کے جو بل ہیں وہ حکومت کو اپنے پاس سے دینے پڑتے ہیں۔ عوام کو سبسڈی دی جا رہی ہے، لیکن اس پہ قرضوں کا بوجھ بھی اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے، وہ بجلی کے بل کی صورت میں ہو یا دوسرا اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔
اس میں یہ جو ٹرین ہے، اس کے جو اسٹیشن کی جو صورتحال ہے، وہاں جو سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں آٹومیٹک جو خود کار طریقے سے چلتی ہے، وہ اکثر خراب ہے، اور جو بزرگ حضرات نہیں دوسری سیڑھیوں سے چل سکتے، ان کی سہولت کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا تھا، لیکن اکثر اسٹیشنوں پہ وہ بالکل بند پڑی ہیں۔ ٹکٹنگ کا نظام جو ہے اس میں مشکلات آ رہی ہیں۔ وہ بجلی کا جو نظام ہے، وہ مختلف اسٹیشنز کے جو ٹرانسفارمر لگائے ہوئے ہیں، ان میں تکنیکی خرابیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ عملے کی جو اخلاقیات کا جو معیار ہے، وہ اس کی بھی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت کو چاہیے کہ وہ شہر میں چلنے والی میٹرو بس اور یہ اورنج ٹرین جو ہے، اس کے جو مشکلات ہیں، اس میں جو اس کے مسائل ہیں، ان کو دور کرے، تاکہ عام آدمی جو ہے وہ اس کو بہتر سہولت مل سکے۔ جیسا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور لوگ اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو اس روٹ پہ جن کا آنا جانا ہے، وہ اسی پہ سفر کریں۔ تو اس کو ایک تو میٹرو جو بس ہے، ان کی تعداد مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس روٹ پہ کئی یہ کمی کی وجہ سے بعض جو اسٹیشن ہیں، ان کو وہاں پہ بس بہت کم وقت کے لیے رکتی ہے، اور بر وقت اپنی منزل پہ پہنچنا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ گاڑیوں اوور لوڈ چل رہی ہیں، اس سے مزید نقصان کا اندیشہ ہے۔ سڑکیں خراب ہیں، روڈ کے اسٹیشن جو ہے وہ ٹرین کے بھی اور بسوں کے بھی، ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جو چیز خراب ہو جاتی ہے وہ اسی طرح پڑی جاتی ہے۔ اس کی جو متعلقہ اتھارٹی ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پہ نظر رکھے، اور جو ٹھیکیدار ہے یہ گاڑیوں کو ٹھیک کرنے والا، اس پہ اس کے جو بل ہیں ان کو فوری طور پہ ادا کیا جائے، تاکہ یہ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکے۔ شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔